رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سے معجزات تو مختلف کتابوں میں علماء نے جمع کیے ہیں، اور ان میں 2 معجزے ایسے ہیں کہ جو تمام معجزوں کے جن کو سردار کہا جاتا ہے، ایک ہے قرآن، ایک ہے معراج۔ ان کو تمام معجزات کا بھی سردار کہا جاتا ہے کہ بیداری میں دیدار الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ تمام تر کمالات عطا کیے جو الگ الگ نبیوں کو عطا کیے تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے، کون؟ جبریل امین۔ کیا بولے؟ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ حضور میں نے بڑا تلاش کیا، مشرق مغرب مغارب مشارق الٹ پلٹ کر دیکھے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کیوں؟ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ ایسے یکتا ہے ہمارے آقا کہ رب کائنات نے ان کا سایہ بھی نہیں بنایا، وہ سایہ بھی سائے والے کی طرح کا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ روشنی میں کھڑے ہوں یا چاند یا سورج کی لائٹ میں کھڑے ہوں، اب کوئی پتلا بندہ کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ پتلا بنے گا، کوئی فربا بندہ موٹا بندہ کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ اس جیسا بنے گا، کوئی چھوٹے قد والا کھڑا ہوگا تو اس کا سایہ اس جیسا بنے گا۔ تو سایہ بھی ایک طرح سے اس کی مثل ہوتا ہے۔ رب نے محبوب کو ایسا یکتا بنایا کہ سایہ بھی نہیں بنایا، سایہ بھی نہیں بنایا، ایسا یکتا بنایا ہے، بے مثل و بے مثال یکتا بنایا۔ اور جو کمال جناب آدم علیہ السلام کو عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، جناب آدم کو ناموں کا علم عطا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ عطا کیا، نجی اللہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم کے لیے یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ عطا کر دیا۔ حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر اور حسن کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ کو اندھوں کو انکھیارا کرنے، کوڑ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا۔ الغرض کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 3 معجزے، کسی نبی کو 4 معجزے عطا کیے۔ لیکن جب باری ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے سید و سردار، ہمارے احمد مختار، ہمارے احمد مجتبی، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی باری آئی، تب 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 174۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ آ گئے، اور نبی معجزے لے کر آئے۔ ہمارے نبی کو رب نے معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ تو سراپا
معجزہ بنایا، کا سر معجزہ، بال معجزہ، پیشانی معجزہ، آنکھیں معجزہ، نظر معجزہ، زبان معجزہ، لب معجزہ، دندان معجزہ، رخسار معجزہ، کان معجزہ، ریش معجزہ، گردن معجزہ، ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، بازو معجزہ، ناخن معجزہ، ان کے قدم معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا شہر مدینہ معجزہ۔ ہے کوئی روئے زمین کا شہر جس کی مٹی کوڑ کا مریض مرے؟ اچھا مجھے آپ کی صرف توجہ چاہیے اور آخر میں ایک چیز مانگوں گا وہ دے دیجئے گا۔ پیسے دینے کو دل کرے جیب سے نکال کے دوسری جیب میں رکھ لینا، دعوت اسلامی کے چندے میں میری طرف سے دے دینا، مجھے بھی ثواب مل جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کیونکہ آپ جانتے میں نذرانے کا منکر تو نہیں لیکن بیان کے پیسے نہیں لیتا۔ یہ بعض اوقات ہوتا بھی کہیں کبھی میں 3 بیان کر کے آیا ہوں تو یہ کئی کوئی ایک دن میں 4 محفلیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی کی دیہڑی لا لیندے ہونے نہ دیواں یار دہوں کا گلی گلی کم ایسے مرشد لا چھڑیا۔ بس یہ کہ درد بانٹتے پھر رہے ہیں، جو سمجھ لیجئے گا پیسوں کے لیے نہیں آیا۔ نذرانے کا منکر نہیں، پھر بتا رہا ہوں، کوئی نذرانہ لے تو اس پر طنز نہیں کرنا، اس پر بدگمانی بھی نہیں کرنی، لیکن جو نہ لے اس کو لینے پر مجبور بھی نہ کرنا۔ بس یہ امیر علیہ سنت نے ایک شروع میں بات سمجھا دی تھی، بیٹا سیٹھوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا، ان کے دلوں پہ نظر رکھنا۔ ان کا دل مدینے والے کے عشق میں تڑپے، ہمیں وہ سیٹھ پیارا لگتا ہے، ہمیں وہ سیٹھ اچھا لگتا ہے جو عاشق رسول ہو۔ ہاں ورنہ تو پھر وہ پیسہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے نا۔ اپنے دلوں پر نظر رکھیں گے، اور اخلاص ملے گا جب تاثیر ملے گی جب خلوص، اور خلوص ہوگا تب بات بنے گی، اپنے لیے بھی آخرت کا اجر، آپ کے لیے بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپا معجزہ بنایا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے معجزات کثیرہ عطا کیے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو جب ہم پڑھتے ہیں اس میں سفر معراج، کیونکہ ابھی یہ دن گزرے تو کچھ کے میسج چلے تھے کہ بھائی اس معجزے پر تھوڑا تفصیلی کلام ہو جائے تو ذوق اور بڑھے، عشق اور بڑھے۔ ویسے تو ہم سارا سال ہی مختلف کمال شانوں کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے اس پاک کلام میں جو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان اللہ اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے سیر کرائی اپنے خاص الخاص بندے کو۔ بعبدہ کو یاد رکھیے گا، اسرا بعبدہ، خاص الخاص بندے کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اور سورہ نجم کی 18 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے سفر معراج کو بیان کیا۔ ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جا سکوں گا، میں نے خود ہی اپنے لیے ایک وقت پابند کیا تھا کہ میں اتنے بجے مجھے ضروری جانا ہے ایک جگہ۔ آپ لوگ کچھ آ رہے ہیں کچھ آئیں گے، لیکن جو اپنا ٹائم میرے ذہن میں ہے تو میں اس سے چند منٹ چاہے اوپر چلے جائیں لیکن مجھے ضروری جانا ہے۔ آپ تو بیٹھیں گے، محفل چلے گی، انشاءاللہ ذوق بڑھے گا، نعتیں بھی سنیں گے مزید ابھی، لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ کچھ ٹائم میں مجھے کلوزنگ کرنی ہے، لیکن اس لیے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکوں گا۔ سورہ نجم کی 18 آیتوں میں سے وہ آیتیں جس میں رب نے فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا ثم دنا، پھر قریب ہو گئے۔ یہ سفر معراج کا عروج، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جناب ام ہانی کے گھر سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم، پھر مسجد اقصی، انبیاء کی امامت، 7 آسمانوں پہ انبیاء نے استقبال کیے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، جبریل نے رک کے بتا دیا کہ جبریل امین حضور کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے۔ جبریل نے سدرہ پہ رک کے بتا دیا کہ میرا مرتبہ اور ہے، ان کا رتبہ اور ہے۔ اب جبریل امین رکے، محبوب کریم علیہ السلام چلے، عرش معلیٰ، پھر عرش سے ورا، اب کہاں گئے؟ لا مکان، مکان ہی کوئی نہیں، کدھر گئے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں آ کے خیرت سے کہہ دو، عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے؟
سمت کو نہیں پتا کہاں گئے، مشرق مغرب کو نہیں پتا، شمال جنوب کو نہیں پتا، یہاں جہتیں سمتیں نہیں جانتی کہاں گئے۔ اب وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب تبارک اللہ شان تیری۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بڑھے، اللہ نے فرمایا ادنو منی یا احمد، پیارے احمد قریب ہو جا، ادنو منی، پیارے احمد قریب ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں فرمایا کہ لن ترانی، کہیں فرمایا ادنو منی یا احمد، پیارے احمد قریب ہو جا۔ پھر قریب کتنا ہوئے؟ اللہ فرماتا ثم دنا، پھر قریب ہو گئے، فتدلی اور قریب ہو گئے، فکان قاب قوسین، اتنے قریب کے جیسے دو کمان کے سرے، دو ہاتھ کا بھی فاصلہ نہ رہا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم دنا کے بعد اللہ پاک نے وحی خاص فرمائی اس مقام پر جہاں کوئی فرشتہ نہیں، جبریل نہیں، محبوب کریم کی طرف وحی خاص، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وحی فرمائی اپنے بندے کی طرف، ما اوحا، جو بھی وحی فرمائی، بتا بھی دیا کہ وحی ہوئی ہے، چھپا بھی لیا، ڈھونڈتے رہو، تلاش کرتے رہو۔ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت کے تحت علامہ جیون نے لکھا ہے تکلم معہ 90,000 حکایتاً اسراراً و احکاماً و اخباراً، فرمایا 90,000 باتیں ہوئی تھیں جس میں کچھ راز تھے، کچھ خبریں تھیں، کچھ احکام تھے۔ اسی لیے تو جب جبریل امین وحی لاتے تھے نا حروف مقطعات کی، الف لام میم، جبریل امین الف لے کر آئے تو آپ نے فرمایا علمت، جبریل نے کہا لام، آپ نے فرمایا علمت، جبریل بولے میم، آپ نے فرمایا علمت، میں جان گیا، میں جان گیا، کاف ہا یا عین صاد، فرمایا علمت، میں جان گیا آج اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے، میں جان گیا آج کیا باتیں کی ہیں۔ جبریل امین سوچتے نہ ہوں گے میں وہی لا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلا الف لام میم کیا ہے، محبوب فرماتے علمت، میں جان گیا، میں جان گیا، میں جان گیا۔ حروف مقطعات کا قرآن میں ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ کبھی کچھ ترجمہ کرنے والا برابری کا دعویٰ نہ کرے کہ قرآن کو سمجھنے میں نبی کے برابر ہو گیا، اور کبھی بھی کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ قرآن کو سمجھنے میں میری برابری، تو جب تم لکھنے، سمجھنے، ترجمہ کرنے میں برابر نہ ہو سکے جن پر وحی نازل ہو رہی ہے، پھر جبریل امین وحی لائیں، حروف مقطعات لے کر آئیں، اس لیے بھی ضروری تھا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جبریل کا کام وحی لانا ہے، پڑھانا جبریل کا کام نہیں ہے۔ امی کا معنی کبھی کنفیوژن کرے، امی کا معنی ہے بے پڑھے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور جانتے کچھ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کے مراد یہ ہے امی یعنی دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں ہے، ان کو تو جبریل نے بھی نہیں پڑھایا، کیونکہ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے خود قرآن کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، پیارے ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ تم کبھی نہیں بھولو گے، اور کیا کیا علم عطا کیے، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے جو علم تم نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ علوم بھی آپ کو عطا فرما دیے ہیں۔ تو اب جبریل امین حروف مقطعات لے کر آتے، آپ فرماتے آج مجھے پتا چل گیا کیا راز کی بات ہوئی ہے، کیا اللہ نے پیغام بھیجا ہے، یہ وحی خاص تھی، یہ وحی خاص تھی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، میں نے ایک جملہ بولا تھا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ کہہ کے، کہ یہاں یاد رکھیے گا بعبدہ کو، فاوحا الی عبدہ
اب اس سے اونچا کسی کا مقام سوچا ہی نہیں جا سکتا. کعبہ قوسین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں. رب کا دیدار بیداری میں حضور علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے نہیں. تو اس سے اونچا کسی کا مقام تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس سے اونچی شان کسی کی ہو ہی نہیں سکتی مخلوق میں. اب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, حضور اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں, اللہ کے نبی بھی تو ہیں, نبی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں, ہے نا, اور اللہ کے حبیب بھی ہے نا. لیکن اللہ پاک نے اسرا بعبدہ فاوحى الی عبدہ, یہاں مقام کعبہ قوسین پر اگر آپ کو میں سمجھا پایا تو لطف بڑا. میں سمجھتا ہوں شاید کل تک آپ اس کا لطف لیتے رہیں گے کہ جس محبوب کی عبدیت کعبہ قوسین پہ ہے اس کی شان رسالت کا عالم کیا ہوگا. جو عبد ہونے میں اتنے اعلیٰ ہیں وہ رسول ہونے میں کتنے اعلیٰ ہوں گے. مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ علیہ نے مقام بشر اور مقام مصطفیٰ میں 27 درجے بیان کیے ہیں. جہاں عام انسانوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا, جہاں مومن کامل کے مقام کی انتہا وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا. ولیوں میں پھر درجے ہیں, کچھ نجبا ہیں, کچھ نقبا ہیں, کچھ ابدال ہیں, کچھ اوتاد ہیں, اغیاس ہیں. پھر ولیوں کے درجات میں جب اینڈ ہو جاتا ہے نا وہاں سے مقام صدیقین شروع ہوتا ہے. صدیق کے مقام کی جہاں انتہا وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا, جہاں نبی کے مقام کی انتہا وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا, جہاں رسول کے مقام کی انتہا وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا, جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ فرمایا فاوحى الی عبدہ ما اوحى. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بولے کہ ہم نے جب لولاک والی حدیثوں کو پڑھا, لولاک لما خلقت الافلاک, لولاک لما اظہرت الربوبیہ, جب ہم نے ان حدیث قدسیہ کو پڑھا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ آقا یہ سب کچھ کس کے لیے بنا. زمین و زمان, زمین و زمان, مکین و مکان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ فیض دیے, وہ جود کیے کہ نام لیے, زمانہ جیے, جہانے لیے تمہارے دیے, یہ اکرمیاں تمہارے لیے. صحابہ کرم, کرم کے بادل روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے. یہ سترے بدان تمہارے لیے, یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و سپر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارے لیے. چلو معراج کی طرف چلیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ طور کجا سپہر تو کیا, وہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا, جہت سے ورا وصال ملا. یہ رفعت شان تمہارے لیے بفور صدا. اچانک آواز آ گئی, بفور صدا سمائے بندہ, یہ سدرہ اٹھا, وہ عرش جھکا, صفوف سما نے سجدہ کیا, ہوئی جو اذان تمہارے لیے. فاوحى الی عبدہ, نہ عرش بری, نہ روح امی, نہ لوح مبین, کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھلی ازل کی نہا
تمہارے لیے نہ عرش کو پتا، نہ جبریل کو پتا، نہ لوح مبین کو پتا کہ کیا کیا رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے، جو راز محبوب کو عطا کیے، جو شانیں عطا کی، جو رفعتیں عطا کی، جو بلندیاں عطا کی، جو کمالات عطا کیے. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب مانگ، پیارے حبیب مانگ، جو تو مانگے گا میں عطا کروں گا. وہاں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور مانگا تو کیا مانگا؟ مانگا تو رب سے کیا مانگا؟ یہ ہے میرا آخر کا نقطہ اور آخر کا آپ سے مانگنے کا جملہ. اور یہاں سے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت کو بھی ذکر کیا کرتا ہوں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیوں محبت کرنے کا حکم دیا گیا؟ ہم میں سے بعض نوجوانوں کو جب یہ سمجھایا جاتا ہے، جیسے کل ایک جگہ میں ایک شادی کی محفل میں تھا، بیان تھا، اب وہاں کچھ لوگ کزن بیٹھے تھے دولہا کے، اب وہ مجھ سے ڈیبیٹ کرنے لگے کہ اظہر بھائی یار آپ لوگ اتنی شدت نہ کریں، کچھ دیر ہمیں کچھ انجوائے کرنے دیں، کچھ دیر سیلیبریٹ کرنے دیں، یار اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے، دین میں سختی نہیں ہے، تھوڑا خوشی منانے میں کیا ہو جائے گا، تھوڑی دیر ہم جو ہے باجا بجا لیں گے، تھوڑی دیر یہاں پر تھوڑا سا میوزک ہو جائے گا، تھوڑا انجوائے ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے بندہ. وکلا ججز میں بعض اوقات جانا ہوتا ہے، یا تاجروں میں، اسٹوڈنٹس میں جاتے ہیں ہم لوگ، ہر طرح کے طبقے میں مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سوال مجھ سے جرمنی میں فرسٹ ٹائم ایک لڑکے نے کیا تھا، پھر پاکستان کی یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے مجھے کیا. میرے لیے الارمنگ تھی یہ بات کہ کیوں یہ لڑکوں کے ذہنوں میں سوال پیدا کیا جا رہا ہے. لگتا ہے کہیں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، کوئی انجیکٹ کیا جا رہا ہے کچھ ان کے اندر. سوال یہ تھا why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, why we have to love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کہتا let me decide what I have to do, where I have to go. مجھے خود فیصلہ کرنے دو، میں ریسرچ کروں گا، خود فیصلہ کروں گا کس دین میں جانا ہے، کس مذہب میں جانا ہے، کس کو فالو کرنا ہے. تو مجھے پابند نہ کریں کہ یہ قرآن ہے، یہ حکم شریعت ہے، پابند نہ کرو، ہمیں خود ڈیسیژن لینے دیں، ہم ریسرچ خود کر لیں گے. ایک بات یاد رکھیے کہ انٹرنیٹ از ناٹ اتھینٹک وے فار لرننگ. یہ سیکھنے کا اتھینٹک وے نہیں ہے، یہ اس میں جو ڈالا گیا وہ نکل رہا ہے. کس نے کیا ڈالا ہے، آپ کیا سن لو گے، کیا دیکھ لو گے، کدھر چلے جاؤ گے. اپنے علماء اہل سنت سے جڑے رہیں، اپنے علماء حق سے جڑے رہیں، دارالفتہ اہل سنت سے مضبوطی کے ساتھ کنیکٹ رہیں، اور دارالفتہ اہل سنت کے ساتھ کنیکٹ رہیں. آپ کے پاس موبائل ہے تو موبائل اپلیکیشنز آپ کو دے رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا اس کو لے لیں، مختلف اپلیکیشنز ہیں. اب تو اسلام پر ایور ایسی پیاری اپلیکیشن دی ہے کہ غیر شریف مواد سے بچ کر اگر آپ نعتیں سننا چاہتے ہیں، بیان سننا چاہتے ہیں، تلاوت سننا چاہتے ہیں، کوئی ایڈ نہیں آئے گی، کوئی نیچے کوئی اور چیز نہیں کھلے گی، کوئی لسٹ میں کچھ اور نہیں کھلے گا. مکمل اسلامک انداز میں اسلام پر ایور اپلیکیشن دے دی. تو میں کہتا ہوں کہ جناب آپ انٹرنیٹ پر نہ بھروسہ کرنا کہ جناب میں نے وہاں سے ریسرچ کی ہے. Why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نوجوانوں کو سکھا، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، خود بھی یہ بات نقش کر لیں کہ ہم نے کیوں ان سے محبت کرنی ہے، کہ ہمارے رب کا حکم ہے. کیوں ان سے محبت کریں کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. کیوں ان سے محبت کریں کہ یہ ہیں ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے. یہ ہیں ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے. علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت پر اور کوئی بھی دلیل اگر نہ دکھاتے، آپ کا چہرہ ہی آپ کی نشانی تھی سچائی کی. آپ کا چہرہ ہی آپ کی صداقت کی نشانی ہے. کیا کہا تھا عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے مدینے میں، چہرہ دیکھ کر کیا کہا تھا؟ وجہہ لیس بوجہ کذاب. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کذاب چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، بنایا ہی ایسا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ کچی مسجد نبوی کے دور کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی، آپ 6ٹھی صدی کی باتیں کرتے ہیں. How I will survive in this society with this system? It's very difficult to survive now. It's very difficult to act upon sunnah. بہت مشکل ہو گیا جناب. آپ 6ٹھی صدی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو گئی ہے، چاند پہ پہنچ گئی. میں کہتا ہوں چاند پہ جانے والوں سے تم متاثر ہو رہے ہو، امپریس ہو رہے ہو. ہمیں کہتے ہو ان کو دیکھو. ارے چاند پہ جانا تمہیں کمال لگتا ہے، مریخ پہ جانا کمال لگے گا. مریخ تو یہ 7 والا سیارہ ہے،
چلو اگر کمال کا یہی کرائیٹیریا ہے تو اسی پر آؤ بات کر لیتے ہیں. ہمیں تم جن کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہو کہ ان کو دیکھو، تو پھر چاند پہ جا کے اگر انہوں نے کمال کر دیا تو پھر چاند کو انگلی کے اشارے سے ٹکڑے کرنے والے کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا. اگر یہی کمال کا کرائیٹیریا ہے، معیار یہی ہے، تو پھر چاند پہ جانا کون سا کمال ہے؟ مریخ پہ چلے جاؤ گے تو کیا کمال کر لو گے؟ ہم بچپن سے سن رہے ہیں مریخ پہ جانا ہے، نہیں جا سکے، یہ 7 والا سیارہ ہے. پھر بتاؤں 6 صدی کی بات، اللہ فرماتا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے قلیل حصے میں، a short period of a night، رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے آقا کائنات کی سیر کر کے پلٹ کر آ گئے. رات ختم نہیں ہوئی، کائنات ختم ہو گئی. جس کی سیر کا یہ عالم ہے، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کے پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. اگر سولر سسٹم بڑی اچھی ایجاد ہے، سائنٹیفکلی بہت فروٹفل انوینشن ہے، مگر سولر تک پہنچنا اگر کمال ہے تو پھر ڈوبے سورج کو پلٹانے والے کا کمال دنیا کو نظر نہیں آتا. پوری سائنس 21ویں صدی، پوری ٹیکنالوجی، زلزلہ آ جائے تو زلزلے کو روکنے کا کوئی آلہ ہے؟ روکنے کی کوئی ٹیکنیک ہے؟ ریکٹر سکیل پر شدت تو بتا دیں گے 6 پوائنٹ سمتھنگ کا زلزلہ آیا ہے، 7 پوائنٹ سمتھنگ کا زلزلہ آیا ہے، شدت تو بتا دیں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے جو زلزلے کو روک دے. پھر 6 صدی کی بات بتاؤں 21ویں صدی والوں، میں یہ نہیں کہتا کہ 6 صدی میں چلے جاؤ، مگر 6 صدی کو چھوڑو مت. اب 21ویں صدی میں بھی داخل ہو جاؤ، 22ویں صدی میں چلے جانا، لیکن دامن مصطفیٰ تھام کے. 6 صدی کی بات بتا دوں، احد پہاڑ پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں پہلے تینوں خلفاء. احد پہاڑ ہلنے لگا زلزلے سے، ٹھوکر ماری. احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. علم غیب دیکھو، علم غیب، حضرت عمر کب شہید ہوں گے، حضرت عثمان غنی کب شہید ہوں گے، کتنی مدت پہلے احد پہاڑ پر کھڑے بتا دیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ٹھوکر مار، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر. ایڑیاں، پوری سائنس تو میرے نبی کی ٹھوکر کے برابر نہیں ہے. جو ٹھوکر مار کے زلزلے کو روک دیں انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو سورج کو، ڈوبے سورج کو پلٹا دیں انہیں ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو معراج سے واپسی پر بدھ کے روز ڈوبتے سورج کو روک لیں، ایسی طاقت والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو لعاب دہن لگا کے میرے اور آپ کے اور جگ کے مولا، مولا کائنات، مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دکھتی آنکھوں کو شفا یاب کر دیں، ایسی شفا دینے والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر احد کے میدان میں لعاب دہن لگا کے آنکھ واپس جوڑ دیں، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت عتبہ کے آبلے دار جسم کو لعاب دہن سے نہ صرف شفا یاب بلکہ خوشبودار بنا دیں، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت انس کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ملا کے پانی کو میٹھا کر دینا، ایسے مبارک لعاب والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حضرت محمد بن حاتب کے جلے ہوئے ہاتھ پر لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیں، ایسی شفائیں دینے والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو ہے وہ حضرت عکاشہ کی ٹوٹی تلوار کے بدلے لکڑی کی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو حدیبیہ کے مقام پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جو اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں جائیں تو گمشدہ سوئی بھی نظر آنے لگ جائے، ایسے نور والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کنت ادخل الخیط فی العبرۃ حال الظلمۃ لبیاض رسول اللہ، فرماتی میں اندھیری رات میں حضور کے چہرے کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا کرتی تھی، ایسے نور والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو پتھروں کو چلا کے کلمہ پڑھا دے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. جو درختوں کو اشارہ کر کے
چلائیں، کلمہ پڑھائیں، ایسی شان والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو کھجوروں کے گچھے کو بلائیں، گچھا اترے، کلمہ پڑھ کے واپس اپنی جگہ پہ لگ جائے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حضرت جابر کے گھر 5-6 افراد کے کھانے میں لعاب دہن ملا کے 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دے، ایسی برکت والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو حضرت جابر کی دعوت کھلا کے بکری کی ہڈیوں پہ ہاتھ رکھ کے بکری زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں تھما دے، ایسے کمال والے کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جن کو اللہ نے کمال و مرتبہ عطا کیا ہے، جو انبیاء کے امام ہیں، جو معراج والے ہیں، جو تاج والے ہیں، جو شان والے ہیں، جو عزت والے ہیں، جو عظمت والے ہیں، جو نور والے ہیں، جو برہان بنا کے بھیجے گئے، جو حق کے ساتھ بھیجے گئے، جن کو اللہ نے بشیر بنایا، نذیر بنایا، حق بنایا، وکیل بنایا، اول بنایا، آخر بنایا، باطن بنایا، ظاہر بنایا، کمالات عطا کر کے رب نے بھیجا اور ہمیں ان کا غلام بنایا، ہمیں ان کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ میرے آقا تو وہ ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ خلق سے افضل کون؟ اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہم نے بھیجے، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، کسی نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا ہے۔ یہ سب درجوں جنہیں بلند کیا ہے یہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء ہیں، جن کو اللہ نے سب رسولوں سے اعلیٰ بنایا۔ اب قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ حضرت نوح کو اللہ نے پکارا، یا نوح اہبط بسلام منا، حضرت ابراہیم کو پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت موسیٰ کو اللہ نے پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ، حضرت داؤد کو اللہ نے پکارا، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، حضرت زکریا کو اللہ نے پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، حضرت یحییٰ کو اللہ نے پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ قرآن کے انداز پر غور کیجئے گا، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک۔ قرآن کے الفاظ اور انداز آپ کے سامنے کھلے، فرمایا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا داؤد، یا زکریا۔ لیکن جب ہمارے آقا ہمارے مولا کو پکارا تو انداز بدلنے لگا، پہلے نام لے لے کے پکارا، اب پکارا تو فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین طٰہٰ۔ پہلے انبیاء کو پکارا تو نام لے لے کے پکارا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا تو نام لے کے نہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، یاسین طٰہٰ، پہلے نام لے لے کے بلایا۔ ہم پکارا تو القابات و اوصاف کے ساتھ پکار کے بتا دیا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو یہ بات اپنے دلوں پہ بھی نقش کر لیں، اپنی اولاد کو بھی سکھا دیں۔ Why we have to follow Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Because he is the single personality in the universe who is able to be followed now. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، اخلاق میں، اوصاف میں، حسن میں، جمال میں، وصف میں، کمال میں، ہر لحاظ سے بنایا ہی ایسا ہے
کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں بسا کے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا لیں۔ اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے جیسے کہا تھا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل تو وہی دل ہے نا، سر تو وہی سر ہے نا۔ اور معراج والی حدیث میں نے آپ سے کہا تھا کہ آخر میں مجھے آپ سے یہ بیان کر کے کچھ لینا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دیدار سے مشرف ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب مانگ۔ عرض کیا مولا سجدہ تو جناب آدم کو ہو گیا۔ فرمایا پیارے حبیب وہ تیرا ہی تو نور تھا ان کی پیشانی میں۔ مولا جناب ادریس آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ فرمایا پیارے حبیب آج کی رات تیرا استقبال کرنے کے لیے۔ مولا خلیل تو جناب ابراہیم کو بنا لیا، وہ خلیل اللہ ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب آپ ہی کا نور تھا ان کے پیشانی میں۔ مولا کلیم اللہ تو حضرت موسیٰ ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب ان کو کلام ملا، آپ کو دیدار بھی ملا۔ یا اللہ بادشاہی تو تو نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی۔ فرمایا پیارے حبیب ان کے لیے بادشاہی ہے زمین کی، تیرے لیے مقام محمود بھی ہے۔ پھر عرض کیا مولا میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ فَأَقْبِلْ یا ربی، حدیث کے الفاظ یا ربی فَأَقْبِلْ شَفَاعَتِي فِي عُصَاةِ أُمَّتِي، اے اللہ پھر میری امت کے گناہگاروں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے۔ میری امت کے گناہگاروں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب تیری امت گناہ کرے میں ان کے پردے رکھوں گا، میں پردہ پوشی فرماؤں گا، ان کے عیب چھپاؤں گا۔ یہ بخشش مانگیں گے میں ان کو بخش دوں گا، یہ توبہ کریں میں ان کی توبہ قبول کروں گا، یہ مجھ سے مدد مانگے میں ان کی مدد کروں گا، یہ مجھ سے دعا کریں میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ یہ کہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کن کے لیے مانگا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنے کاروبار میں؟ اے نوجوان تو کیوں بھول جاتا ہے جب تو شراب کے قریب جاتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام اچھا نہیں لگتا؟ تو بدکاری کے وقت بدکاریوں میں، بے حیائیوں میں، گناہ کے کاموں میں کیوں بھول جاتا ہے؟ کیوں ان کی محبتوں کو بھول گئے؟ کیوں ان کے احسانات کو بھول گئے؟ کیوں ان کے آنسوؤں کو بھول گئے؟ تو آئیے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم زندگی کے ہر معاملے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں گے۔ ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ خالی نعرے نہیں، عملی طور پر ان کی غلامی، نماز کی پابندی، قرآن پاک کے ساتھ محبت اور ماں باپ کا ادب، سود سے بچ کے حلال پہ قائم رہ کے سچ پہ قائم رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس محبت کو قائم رکھے جس محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم شان کے ساتھ جئیں، اور میری غلامی ہمارا معیار، ہمارا وقار ہے۔ ہمارا یہ غلامی رسول کا اعزاز کبھی کمپلیکس کا شکار نہ ہونا، شریعت پر سنت پر چلنے میں فخر محسوس کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔